الحمد لله الذي وعد الصابرين بغير حساب وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها بالثواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله التواب الأواب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب والمآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگوں اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم آزمائش کے ایک دور سے گزر رہے ہیں. آزمائش اللہ کے سنتوں میں سے ایک تکوینی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے اس ضابطے کو بیان فرمایا ہے: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم خیر اور شر دے کر تمہاری آزمائش کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے اوپر خوف کو مسلط کر کے، بھوک کو مسلط کر کے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھل پھلاریوں میں کمی کر کے. اور یہ اس امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے صبر کے ذریعے سے ان کے لیے بشارت ہے. اللہ نے اس ضابطے کو بیان فرمایا: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ آمنا کہہ لیں اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ لوگوں نے اپنے ایمان کا اقرار کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں کا ایسا گمان ہے؟ فرمایا: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے امتحان لیا ہے، ان کی آزمائش کی ہے. اس طرح آزمائش اللہ کا ایک بہت معروف ضابطہ ہے جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. لیکن جب آزمائش ہونے ہی والی ہے اور آزمائش کے دور سے ہم گزر ہی رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے، آزمائشیں آتی کیوں ہیں اور اللہ آزماتے کس لیے ہیں، اور آزمائش میں کامیابی کیسے ملے گی، آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آزمائش میں اگر کامیابی مل گئی تو اس کامیابی پر انعام کیا ملنے والا ہے. اگر ان مقاصد کو ہم سمجھ لیں گے تو آزمائش ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت نظر آئے گی. آزمائش میں ہم خوف نہیں کھائیں گے، آزمائش میں ہم ڈریں گے نہیں،
اس لیے کہ آزمائش ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آزمائش مقابلے کی تیاری کا نام ہے، آزمائش حالات کا مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ اس لیے جب آزمائشیں آتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آزمائش کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آزمائش کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو برائی کرے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور بدلے میں آزمائش آئے گی، آزمائش کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے۔ تو آزمائش کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا اذى الا كفر الله به سيئاته حتى الشوكة يشاكها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی بھی اسے تھکان ہوتی ہے، کوئی مشقت اسے لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف دہ چیز اس کے ساتھ پیش آتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ جائے اور اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اسے چبھن ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی چاہتے ہیں تو اس پر مصیبتیں ڈالتے ہیں۔ مصیبتوں کا آنا اللہ کی طرف سے بھلائی کا چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ میں بھلائی چاہتے ہیں اور اسے مصیبتوں میں مبتلا کر کے آزمائش فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں، جیسے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے مقبول بندوں کو آزمایا جاتا ہے تو اس آزمائش کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسرا فائدہ آزمائش کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو محاسبے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنا جائزہ لیتا ہے کہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ تقصیر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن غفلت میں رہتے ہیں، غفلت سے تنبہ نہیں ہوتا، اور اگر مصیبت آتی ہے تو انسان غفلت سے متنبہ ہوتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ تو آزمائش کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے محاسبے کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے کہ مصیبتیں کیوں آئی، اور جب جائزہ لیں اور اس میں تقصیر نظر آئے، گناہ نظر آئے تو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے، اس کی وجہ سے توبہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو آزمائش کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے توبہ کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اسے مناجات اور سرگوشیاں کرنے کی لذت ملتی ہے، عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصیبت کے دور ہونے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس سے مناجات کے دروازے کھلتے ہیں، سرگوشیاں کرنے کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسے عبادت کا مزہ ملتا ہے۔ آزمائش کی وجہ سے اس کے سامنے یہ سارے مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ آزمائش کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، استغفار کا موقع ملتا ہے، پھر انسان
اپنے توبہ کی قبولیت کے لیے صدقے دیتا ہے، صدقہ کرنے کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر ان فوائد پر انسان غور و فکر کرے تو اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ آزمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نعمت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بلا ہوتی ہے، جتنی مصیبت ہوتی ہے، اتنی جتنا ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، اسی کے برابر اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ جو زیادہ ملتا ہے وہ بڑے آزمائش کی وجہ سے ملتا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آزمائش جتنی سخت ہوگی بدلہ بھی اتنا ہی اونچا ملے گا۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو آزمائش کا آنا اللہ کی طرف سے محبت کی دلیل ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، اگر کوئی آزمائش سے خوش ہو جاتا ہے، اسے نعمت سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا محاسبہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ بھی رضامندی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جو ناراض ہو جائے ان باتوں سے، انہیں برا کہے، برا بھلا کہے، آزمائش میں کامیابی کے راستے تلاش کرنے کے بجائے وہ اور زیادہ برائیوں میں ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ومن سخط فلہ السخط، جو ناراض ہو جائے، جس کے حق میں ناراضی کا فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہی ہو جاتے ہیں۔ تو آزمائش کے بعد میں انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ یہ قسم ان بندوں کی ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان میں نعمتوں کے یہ مقاصد تلاش کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گویا نعمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ایسی حالت میں اپنا محاسبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور آزمائش کو نعمت سمجھتے ہیں، آزمائش ان کے لیے نعمت ہی بن جاتی ہے۔ چنانچہ آزمائش جو آتی ہے، اور ایک تو درجات کے بلندی کے لیے آتی ہے، جو لوگ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور جو گنہگار ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آزمائش کے ذریعے سے درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور آزمائش کے ذریعے سے جو گناہ کر رکھے ان کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ جو مصیبتیں آتی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ تمہارے گناہ موجود ہیں۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے گناہوں کے سبب سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں، اور جب گناہوں کے سبب سے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کا اہل ایمان پر آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی سزا بعض لوگوں کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو آخرت میں ان کے بدلے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں سزا نہیں دی جاتی، آخرت میں سزا دی جاتی ہے۔ اور ایمان والوں کو اگر دنیا میں سزا مل جاتی ہے ان کے گناہوں کی، کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے تو یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد شرا
کفر اللہ، فرمایا کہ اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، فرمایا کہ اگر کسی بندے کے ساتھ میں اللہ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتے ہیں قیامت کے دن تک، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے تو وہاں اسے سزا ملتی ہے۔ اور آخرت کی سزا دنیا کی سزا کے مقابلے میں بہت بڑی سزا ہے، اس لیے ایمان والوں کے گناہوں کی سزا اگر دنیا میں مصیبت کے شکل میں مل جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل عافیت اور اہل بلا دونوں حاضر ہوں گے، یعنی وہ لوگ بھی حاضر ہوں گے جو دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جو دنیا میں بڑی عافیت کی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ جب عافیت والے دیکھیں گے کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کو، ان آزمائش والوں کو ایسا بڑا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے تو اس وقت عافیت والے یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں لوہے کی قینچیوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور قینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، اتنی سخت آزمائش آتی تاکہ آخرت میں ایسا بہترین ثواب ملتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو قرضت فی الدنیا بالمقاریض لو ان جلودهم قرضت بالمقاریض فی الدنیا، وہ چاہیں گے، عافیت والے چاہیں گے قیامت کے دن جب وہ ان مصیبت زدہ اور آزمائشوں میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کو ایسا بڑا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں ان پر اتنی بڑی مصیبتیں آتی کہ دنیا میں قینچیوں سے ان کے جسم کے جلد کو، ان کی چمڑیوں کو کاٹ دیا جاتا اور ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جاتی اور ان پر دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی تاکہ آخرت میں بڑا بڑا اجر و ثواب ملتا۔ تو دنیا میں چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہ اجر و ثواب بہت ہی اونچا ہوگا۔ اس ناحیے سے اگر کوئی ایمان والے مصیبت کو اور آزمائشوں کو دیکھیں تو یہ آزمائش ان کے حق میں نعمت بن جاتی ہے۔ ہاں البتہ آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے قوت ایمانی چاہیے، اس لیے کہ آزمائش میں صبر ضروری ہے، آزمائش پر اجر ملتا ہے اور آزمائش کے اجر کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے، اور صبر قوت ایمانی کی بنیاد پر ملے گا۔ ایمان میں جتنی مضبوطی ہوگی اور قوت ارادی جتنی مضبوط ہوگی اتنے صبر کی طاقت ملے گی، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے، قوت ارادی کمزور ہے تو صبر کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور اگر صبر آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے صبر پر بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آزمائش پر حدیث پاک میں بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں، اور ان وعدوں پر اگر غور و فکر کریں تو آزمائش تو ایک نعمت نظر آتی ہے۔ اس لیے اس وقت ملک کے مسلمان آزمائش کے جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں آزمائش سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائش والوں کے لیے بڑے بڑے اجر کے وعدے کیے گئے ہیں، ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، اور آزمائش کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد کے حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان فوائد پر اگر ہماری نگاہ جائے گی تو آزمائش ہمیں کوئی مصیبت نہیں معلوم ہوگی، بلکہ آزمائش کو ہم نعمت سمجھ کر آزمائش کی حالت میں ثابت قدمی کے ساتھ میں آزمائش میں ایمان پر جمے رہنے کی فکر کریں گے۔ اس لیے امت مسلمہ اس وقت
ملک کے جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات میں پست ہمت ہونے اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائش کا ایک دور آتا ہے اور وہ دور پھر گزر بھی جاتا ہے، لیکن آزمائش میں کامیابی یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں اس آزمائش کے دور میں، آزمائش کے ان حالات میں ہماری کامیابی کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہم صبر کے دامن کو تھامے رہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے مناجات اور سرگوشیاں کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو جائیں۔ یہ آزمائش کا فائدہ اگر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور آزمائش کی وجہ سے دنیا ہی میں مصیبتوں کی شکل میں اگر ہمیں سزا مل جاتی ہے اور آخرت کی سزا سے اللہ ہمیں نجات دے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کر کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنے ہی کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائشیں ڈرنے اور گھبرانے کے لیے نہیں آتی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرنے اور صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ میں ایمان پر اور دین پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رضامندی اور خوشنودی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آزمائش کے ان حالات میں اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہر طرح کے پست ہمتی سے اور بے ثباتی سے، مایوسی سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔